باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ، جتنی مجھے ضرورت ہے میں اس سے زیادہ چیزیں اکٹھی کر لوں اور ضائع کروں۔ ضرورت سے زیادہ جو چیز ضائع ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور خاص کر ہمارے جیسے غریب ملک میں جیسا پاکستان ہے، جہاں پہلے ہی بے شمار لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جن کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، جو ضروریات حاصل نہیں کر سکتے اور ضروریات کے بغیر ہی بیچارے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اس کی تعمیل ہونی چاہیے، اور عام طور پہ ہم لوگ اس کی تعمیل نہیں کرتے۔ جہاں ایک طرف اتنی غربت ہے، وہاں دوسری طرف ضائع بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ عام گھروں میں بھی دیکھیں، روٹی جو ہے بچ جاتی ہیں، سالن بچ جاتا ہے۔ فنکشن جو ہیں، یہ شادیاں، بیاہ اور دوسرے، وہاں شو بازی کے لیے لوگ بہت زیادہ انتظام کر دیتے ہیں، بچ رہتا ہے، خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے کام نہیں آتا۔ اسی طرح ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں بھی آپ دیکھیں کتنی چیزیں لوگ منگوا لیتے ہیں یا سمجھے ڈال لیتے ہیں اپنی پلیٹوں میں۔ شادی بیاہ پہ آپ نے دیکھا ہے، اصل میں لوگ، ہمارا دوست کہتا ہے کہ پیٹ تے بھر جاتا ہے پر نظر نہیں پاتی۔ مثلاً وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈونگے تو چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ آپ اس میں سے اپنی ضرورت کی مقدار ڈال لیں اپنی پلیٹ میں، اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اور ڈال لیں۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، حالانکہ میزبان جو ہے اس نے گنتی کر کے بندے بلائے ہیں، اور جن کو بلایا ہے ان سب کا انتظام کیا ہوا۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ چیز کوئی پنجابی کے اندر تھوڑ جائے، تھوڑی پڑ جائے۔ وہ تو اتنی چیز بنوا کے وہ انتظام کر کے رکھتا ہے، لیکن بندے بھوکے بوے ہوئے اور رجدے نہیں، اور بدتمیز اور بد اخلاق ڈالتے چلے جائیں گے اپنی پلیٹ میں، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اتنے ڈالوں جتنا میں کھا سکتا ہوں، اور اس میں خراب ہوتی ہیں چیزیں اور بچ جاتی ہیں۔ اسی طرح باقی بھی چیزوں میں، گھروں میں بھی اکثر، اور امراء لوگ جو ہیں، جو وہ تو خاصی ضیاع کرتے ہیں، فضول کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس قرضے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ ہم کشکول توڑتے ہیں۔ ہماری حکومت جو بھی ہو وہ کوشش کرتی ہے کہ آئندہ
ہمیں نہ قرضہ لینا پڑے، لیکن لوگوں کے اس عادت کی وجہ سے کہ ضائع کر دیتے ہیں چیزیں، کشکول توڑنے کی جو خواہش ہے یہ پوری نہیں ہوتی۔ تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والے بھی، ورلڈ بینک والے بھی ہمیشہ ہماری حکومت سے میٹنگز کرتے ہیں، تو اس میں وہ بھی یہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ اتنی ضرورت کے مطابق ہی چیزیں رکھیں، ضائع نہ کریں، اور یہ جو حقدار ہیں ان کو ہی سبسڈی دیں۔ یہ اکثر بات ہوتی ہے تو اس پہ اعتراض آتا ہے ان پہ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والوں پہ، کہ جی آپ چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، یہ بجلی کی، یہ گیس کی، یہ فلاں کی۔ تو جناب اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے، یہ نہ کریں۔ تو انہوں نے کئی دفعہ وضاحت کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اشرافیہ، جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، ان کو آپ کرتے ہیں، دیتے ہیں رعایتیں، سبسڈی، یہ مت دیں، ان سے چھین لیں، واپس لے لیں، آپ صرف حقداروں کو دیں۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ کوشش کر بھی رہی ہے کہ حقداروں کو ہی دی جائے اور جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو نہ دی جائے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور گورنمنٹ کے آپ اعلانات بھی سنتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی سرکولر جاری کیے ہیں، انسٹرکشن جاری کیے ہیں کہ جی تمام محکمہ جات ہر فیلڈ میں کفایت شعاری کریں، جہاں 10 روپے سے کام ہو سکتا ہے وہاں 10 ہی خرچ کریں، 12 نہ کریں۔ نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگا دیں، اور اس قسم کے نئی عمارتیں بنانے پر، اور بناؤ، مطلب ہے کہ یہ فضول خرچیات، جن اخراجات کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ اخراجات نہ کریں۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں جہاں ضروری ہے، اور نان ڈیولپمنٹ جو خرچہ ہے اس پر کمی کر دیں، اس پر نہ کریں، اس کو بچا کے رکھیں۔ پیسے جو ہیں وہ ضروری کاموں پر خرچ کریں۔ تو یہ کفایت شعاری ابھی گورنمنٹ مطمئن نہیں ہوئی کہ ہو رہی ہے کفایت شعاری جتنی ہونی چاہیے، لیکن میں بھی اکنامکس پڑھنے کی وجہ سے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ماسٹر اکنامکس میں کر رکھا ہے، تو میں بھی تھوڑا بہت اس پر نظر رکھتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ضائع نہ کریں، اور خاص کر وہ چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، اور جو بچت ہے اس کو ان لوگوں کو دیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ کفایت شعاری اچھی عادت ہے، اکثر سٹیکر چلتے ہیں کہ جی آپ، اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اخراجات مناسب رکھیں، میانہ روی رکھیں، اس سے آپ کی اچھی عادات ہوں گی تو پیسے بچت ہوں گے، بچا کے رکھیں گے تو برے وقت کے میں آپ کے کام آئیں گے، اور اس کے لیے آپ کو پھر تنگی نہیں ہوگی۔ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کفایت شعاری کریں گے تو تنگ دستی سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ جو ہے
بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ رینی سیزن کی مثال دی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، جو بچا کے رکھتا ہے اس کے کام آتے ہیں اور اس کو آسانی میسر آتی ہے۔ میں تو سچی بات ہے بچپن سے اسی پر عمل درآمد کرتے رہے۔ جب میں نوکری لگا تو کورٹ میں بیٹھے تو میرا بھی یہ پہلے دن سے خیال کہ جناب میری عدالت میری تنخواہ میرے عملے کی تنخواہ اور میرا جو ہے اخراجات دفتر کے، یہ سارے حکومت وقت پر بوجھ نہ پڑے، میں ان کو جرمانوں سے پورا کر لوں۔ یہ میری سوچ کہ لوگ جو ہیں جن کو سزا فرد کو دینی ہے تو سزا کی بجائے آپ جرمانے میں سزا دے دیں، کہ اگر وہ جیل میں جائے گا تو جیل کی روٹیاں پاڑے گا اور گورنمنٹ کے ایکسچیکر پر بوجھ ہوگا، تو اس کو اگر میں کہنا جیب ہی دیکھو کتنے پیسے ہیں، تو اگر وہ افورڈ کر سکے تو تھوڑا سا جرمانہ اس کو کر کے تو اس کو، اگر وہ کرائم جو ہے یا جرم جو ہے وہ ایسا سیریس نہیں ہے تو پھر اس کو اندر بھیجنے کی بجائے، ہماری جیلوں میں بھی بڑی کم گنجائش ہے، تھوڑی لوگوں کی گنجائش ہے اور کیپیسٹی سے زیادہ لوگ اندر دیے ہوتے ہیں، اور ان کے اس وجہ سے بے شمار پرابلم پیدا ہوتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کفایت شعاری جو ہے یہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ روی کا تو بڑا سبق دیا۔ اسلام کا یہ موٹو ہے کہ میانہ روی کرنے والا جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، اور بندے جو ہیں وہ اگر اپنے، وہ کیا محاورہ ہے کہ اپنے چادر پھیلائیں اپنے قد کے مطابق، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ نہ خرچہ کریں، اس میں آپ کی بہتری ہے، بھلا ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ آپ اگر اس کو زیادہ کھینچتے چلے جائیں گے تو آخر پہ تنگ بھی آپ نہیں ہونا ہے، اور بچوں کو بھی یہی عادت ڈالے۔ اچھے بچے جو ہیں وہ اسکول میں جتنا خرچہ لے جاتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ بچت کر کے تو اچھے بچے بن کے اس میں سے پیسے بچا کے رکھتے ہیں، اپنی پاکٹ منی سے بچانے والے بچے اچھے بچوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حکومت پاکستان کو جتنی کفایت شعاری کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں تو سچی بات ہے ہر وقت میرا ذہن اسی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے قرضے ہو گئے ہیں ہمارے ذمہ کہ ہم تو قرضوں کا سود دینے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی جتنا سود ہم نے دینا ہے نا اس سے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ہم قرض جو ہے وہ دوبارہ قرض اور لے رہے ہوتے ہیں پرانے قرض کا سود دینے کے لیے۔ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ ہمیں تو چاہیے کہ پوری کفایت شعاری کریں، ہر چیز پہ پابندی لگا لیں، اور یہ جو حکومت وقت ہے یہ کوشش تو کر رہی ہے، ہماری گزارش ہوگی کہ اس میں اضافہ کیا جائے
اور اس بات کا بندوبست کیا جائے کہ بجٹری پروویژن جو ہے وہ اس طرح رکھی جائیں کہ خسارے میں نہ جائے۔ یہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ آمدنی کم اور خرچہ زیادہ، تو آپ مقروض ہی ہوں گے نا، تو قرض لے کے کھانا ہے کوئی عقل مندی تو نہیں ہے کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اور ویسے ہم لوگ جو ہے نا پاکستانی لوگ، اچھا ہندوستان والوں کو آپ دیکھیں، کبھی ان کی کیبنٹ بیٹھی ہو، منسٹرز، اول تو ویسے ہی وہ اپنے قد کے حساب سے چھوٹی منسٹری رکھتے ہیں۔ ہمارا ملک کہیں چھوٹا ہے، ہماری منسٹریاں پچھلی جو ایک دو گورنمنٹ گزری ہیں کتنے زیادہ منسٹر تھے، اور خاص کر جب یہ جو فوری طور پہ ختم ہوئی، یہ جناب کتنی تھی۔ خدا کے لیے خرچہ کم کریں اور کم از کم کریں اور اپنے مینز کے اندر رہیں۔ قرض لے کے کھانا کوئی عقل مندی کی علامت نہیں۔ اور دیکھیں ہمارے جو منسٹرز اور مشیران کار اور باقی، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی شان و شوکت دیکھیں، ان کے بوٹ شوٹ، ان کا سسٹم دیکھیں، اور امیر جو ممالک ہیں ان کا موازنہ کریں۔ بڑا میں تو سچی گل ہے پریشان ہی نہیں ہوتا، پشیمان بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ دیکھو ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں، اور پھر ہماری آزادی بھی جو ہے اس وقت بھی حرف آتا ہے جب ہم مقروض ہوں گے تو مزیداری تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں پنجابی کے اندر تھوڑے نہ بہتا سمجھو اور اس پر عمل کریں۔ میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ میں کرٹیسزم کے خانے میں نہ آ جاؤں کہ جی تنقید کر دی ہے، تو مہربانی کریں ہم لوگ خود بھی، رعایا بھی، عوام بھی خرچہ سوچ سمجھ کے کریں، اپنی آمدنی کے اندر رہیں اور فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ اسی میں ہمارے بھی بھلائی ہے، ملک کی بھی بھلائی ہے۔ مہربانی ہے، تھینک یو۔